अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कायदा तख्ती नंबर 14 यानी लेसन नंबर 14 की आज हम बात करेंगे। ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसका 1 मिनट भी आप स्किप न करें। रा के कवायद को इसमें डिस्कस किया गया है कि रा को कब पुर आवाज़ से पढ़ना है और रा को कब बारीक आवाज़ से पढ़ना है। इसको मैं थोड़ा सा वजाहत के साथ आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको रा की 3 हालतें समझनी होंगी। आइए हम पहले ये जानते हैं कि रा की 3 हालतें क्या क्या हैं। अभी मैं मोटा या बारीक पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ ये समझाने जा रहा हूँ फ़िलहाल कि रा की 3 हालतें क्या क्या हैं। नंबर 1 पहली जो हालत है वो ये रा मुतहर्रिक। रा मुतहर्रिक से मुराद है कि रा के ऊपर ज़बर, ज़ेर और पेश हो, ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, इसे कहा जाता है रा मुतहर्रिक। ये रा की पहली कंडीशन होती है, पहली सूरत होती है, ये रा की पहली सूरत। दूसरी सूरत है रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, कि रा के ऊपर जज़म है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रा साकिन है, मतलब इसके ऊपर जज़म है और उससे पहले मुतहर्रिक हरफ हो, चाहे ज़बर वाला हरफ आए, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो। मैंने पहले अर्ज़ की, अभी मैं पुर और बारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिए। तो दूसरी जो सूरत होती है रा की, कहीं भी कुरान पाक में हो सकती है कि रा साकिन हो, उससे पहला वाला हरफ मुतहर्रिक हो, चाहे उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत होती है रा की कि रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक। अगर आपने दूसरी सूरत को समझा तो ये सूरत आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, कि रा भी साकिन है, उससे पहले जो हरफ है वो भी साकिन है और उससे पहले जो हरफ है वो मुतहर्रिक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मिसाल कुरान पाक में आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा कोई हरफ नहीं है कि जहाँ पर ये दोनों हरफ यानी रा भी साकिन हो, उससे पहले भी साकिन हो, बल्कि वहाँ पर रा को साकिन करना पड़ता है। अब देख लीजिए, मैं मिसाल देता हूँ। यहाँ पर क़दीरुन है, क़दीर पढ़ते हैं इसको, क़दीरुन के बदले क़दीर। तो ये रा की 3 सूरतें होती है। रा मुतहर्रिक, नंबर 2 रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक, नंबर 3 रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक। अब ये 3 हालतें हैं रा की। अब किस हालत में कब पुर पढ़ा जाता है और किस हालत में कब बारीक पढ़ा जाता है, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ बारीक पढ़ने के कवायद को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको रा के पुर पढ़ने के कायदे इजीली समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने मुनासिब ये समझा कि पहले हम रा के बारीक पढ़ने के कायदे समझेंगे। ठीक, तो चलिए अब 3 सूरतें, 3 हालतें रा की आपको इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि रा को कब बारीक पढ़ा जाता है। अब जब हम बात करते हैं रा को बारीक पढ़ने की, तो इसमें 3 सूरतें इंक्लूड होंगी, यानी रा मुतहर्रिक भी, रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक भी और रा साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक भी। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुतहर्रिक की, कि रा के नीचे अगर ज़ेर हो तो रा को बारीक आवाज़ से पढ़ा जाता है। रा के नीचे अगर ज़ेर हो तो हम रा को वहाँ पे बारीक आवाज़ से पढ़ते हैं। मिसाल से आपको बात समझ में आ जाएगी कि रा के नीचे जब भी ज़ेर हो तो हम रा को बारीक आवाज़ से यानी पतली आवाज़ से पढ़ते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सूरह नूर आयत नंबर 37 पे। आप देख लीजिए, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह
دو جگہیں ہیں ایسی اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا جہاں را کے نیچے زیر آئے. نمبر 1 رجال. اب رجال را کے نیچے زیر ہم کیسے پڑھیں گے؟ رجال ری 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 نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ری پتلی آواز سے پڑھیں گے. رجال لا تلہیہم. آگے دیکھیے تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رل نہیں پڑھیں گے رل. تو یہ ہے را متحرک ہے, را کے اوپر را کے نیچے حرکت ہے یعنی زیر کی حرکت. اور اصول آپ یاد رکھیں گے, بالکل آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ را کے نیچے جب بھی زیر آپ دیکھیں گے تو را کو باریک آواز سے پڑھیں گے. دوسری صورت کیا تھی را کی؟ را ساکن ما قبل متحرک. را ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہاں پہ بھی را کو باریک آواز سے پڑھتے ہیں. اب اگر ہم نورانی قاعدے کو ہی اٹھا لیں گے تو نورانی قاعدے میں آپ دیکھ لیجئے مثال دی ہوئی ہے امرتو. امرتو قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے میم کے نیچے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں فرعون. فرعون را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے. منہمر. اب دیکھیے امرتو بالکل باریک آواز نکال رہا ہوں میں, ایسے ہی آپ کو بھی ادا کرنا ہے. فرعون فرعون منہمر وصبر. تو را ساکن سے پہلے جب بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ زیر آ رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ را کو باریک آواز سے پڑھیں گے, سوائے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر را کو پر آواز سے ہی پڑھنا ہے. پھر بھی جب کہ را سے پہلے زیر ہو انشاءاللہ وہ پر پڑھنے کے قواعد میں آ جائے گا. جب ہم را کے پر پڑھنے کے قواعد بیان کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس وقت آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے مگر پھر بھی را پر آواز سے پڑھی جاتی ہے. تیسری صورت کہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک, کہ را کو بھی ساکن کر دیا, اس سے پہلے بھی حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہے. تو یاد رکھ لیجئے اگر کسی بھی جگہ آپ دیکھیں گے کہ را ساکن ہے اور اس سے را ساکن آپ نے کر دیا, یہ وقف کی صورت میں ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیرن ہے لیکن ہم نے پڑھا قدیر. تو اگر وہ را جس پر آپ نے وقف کیا, جس کو آپ نے جزم دے دی اور اس سے پہلے آپ نے یا دیکھا, اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے یا, تو اس صورت میں ہمیشہ را کو باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے ان اللہ بما تعملون بصیر. اب وقف کیا آپ نے دیکھا کہ را کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے پہلے جو ہے حرف وہ ہے یا. تو جب بھی آپ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ را پر وقف کریں گے, اس پر جزم ڈالیں گے اور اس سے پہلے یا کو دیکھیں گے, تو اس میں نبی کچھ مثالیں دے دی تو وہاں پر را کو آپ باریک آواز سے پڑھیں گے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں, جیسے خیر. خیر یہ زبر کی مثال ہے, اس سے پہلے ہم نے یا ساکن سے پہلے زیر کی مثال پڑھی تھی بصیر میں, ایسے خبیر میں. تو یہاں پر زبر ہے خیر. اگر آپ خیر کو خیر پہ وقف کرتے ہیں تو وہاں پر بھی را کو باریک آواز سے ہی پڑھیں گے, آپ خیر نہیں پڑھیں گے. خیر خیر غیر غیر. ٹھیک. پیش کی مثال قرآن پاک میں کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ ہم نے را کو ساکن کر دیا اور اس سے پہلے یا ہے اور اس سے پہلے پیش والا کوئی حرف آیا ہو. چوتھی صورت جو ہے را کے باریک پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ را مشدد ہو اور اس کے نیچے زیر ہو. را کے اوپر تشدید ہو اور نیچے اس کے زیر ہو, جیسے من شر. یہاں پر بھی
را کو ہم باریک آواز سے پڑھیں گے، من شر، آپ پڑھتے ہیں سورہ ناس کے اندر من شر الوسواس الخناس، تو جہاں پر بھی آپ رائے مشددہ دیکھیں گے اور اس کے نیچے زیر ہوگی تو وہاں پر بھی را کو آپ باریک آواز سے پڑھیں گے۔ آخری صورت یعنی کل ملا کے 5ویں صورت را کے باریک پڑھنے کی، وہ یہ کہ رائے مشددہ پر آپ نے وقف کیا اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ را کو میں پر پڑھوں یا را کو باریک پڑھوں۔ تو یاد رکھ لیجیے اگر اس سے پہلے زیر والا حرف ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر زبر یا پیش ہوگا تو پر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ پر پڑھنے کے قواعد میں یہ چیز آ جائے گی۔ مثال میں دیتا ہوں، جیسے یہاں پر ایک مستمرن، جب ہم نے پڑھا مستمر تو را کو باریک پڑھا ہم نے مر، کیونکہ یہ تشدید والا حرف 2 ہوتے ہیں، تو پہلے جو را ہے میم را زیر مر تو ہم نے پتلی آواز سے پڑھا، اس کے بعد پڑھا رن، مستمر رن، پہلے میں اب پتلی آواز سے پڑھا ہم نے مستمر رن۔ اب اگر ہم اس پر وقف کریں گے یعنی رک جائیں گے تو ہم پڑھیں گے مستمر مستمر، تو رائے مشددہ سے پہلے بھی اگر زیر ہو تو اس را کو بھی باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ اب چلیے نورانی قاعدے کے اس پیج پر چلتے ہیں، ہجے نکالتا ہوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امیر، تا پیش تو، امیر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم را زیر میر، من ہا میر، اب دیکھیے کتنی پتلی آواز نکل رہی ہے، من ہا میر، وا صاد زبر وس، با را زیر بر، وس بر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، ری، تو من شر ری، باریک آواز سے پڑھیں گے، من شر ری، با را زبر بر، را زیر ری، بر ری، با را زیر بر، را زیر ری، بر ری، دال را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیشن، در ریون، میم سین پیش مستا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، تا پیش تو، حارا زبر حر، تو حر، را زیر ری، ری، تو حر ری، میم پیش مو، تو حر ریمو، تو حر ریمو، روانی میں پڑھتا ہوں، امیر تو منہمر، وصبر، من شر بر بر دریٌ مستمر ذریۃ تحرم۔ امید ہے آپ کو را کے باریک پڑھنے کے قواعد سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انتظار میں رہیے، جلد ہی ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں را کے پر پڑھنے کے قواعد۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ لیجئے گا، ہمیں اجازت دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔